بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 941 بطانِ صالحہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی مولانا سعد صاحب کو نصیحت۔ عالمی شورائی کی اسلامی حیثیت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بطانِ صالحہ مسنون دعاؤں میں ایک حسن درجے کی روایت والی دعا ملتی ہے، اللہم ارزقنی بطان صالحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے صحیح ساتھی عطا فرما۔ فائدہ، اچھے ساتھیوں اور اچھے بزرگوں کی صحبت کے اثرات۔ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم جب بڑے ہونے لگے تو دعوتی میدان کے مخلصین اور محسنین، ہماری مراد حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، منشی بشیر صاحب، قاری ظہیر صاحب، قاری رشید صاحب، میاں جی محراب صاحب، میاں جی عبدالرحمن صاحب وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین نے مولانا سعد صاحب اطال اللہ عمرہ کی بڑی محبت اور شفقت سے تربیت فرمانے میں لگ گئے۔ آخرکار جب حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے دعوتی کام کی باغ ڈور سنبھالی تو دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا اور سمجھ گئے کہ آج تبلیغی کارواں کو حقیقی سالار اور سرپرست مل گیا۔ بعض اہل اللہ تو یقین کے ساتھ خوشخبری سناتے تھے کہ الحمدللہ دور یوسفی دوبارہ لوٹ آیا۔ اب الحمدللہ دعوتی کام پوری شرح و بسط کے ساتھ سیرت طیبہ پر چل پڑا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ دعوتی کام ان 7 سالوں میں قربانی اور جوہد میں 1000 گنا آگے بڑھ گیا ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ کرے ہمارے مرکز نظام الدین کے عملے کو بھی حضرات منشی بشیر صاحب اور قاری ظہیر صاحب جیسے فنا فی التبلیغ مخلص اللہ والے مربی نصیب ہوں۔ موجودہ ساتھی سوجھ بوجھ اور ذکاوت میں کمال رکھتے ہیں، اللہ کرے حمیت دعوت بھی نصیب ہو۔ حمیت دعوت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو داعی کے دل کو دنیا سے یکلخت بیزار اور بے نیاز کر دیتی ہے اور ملوکیت بہیمیت پر غالب ہو کر صرف اور صرف بندے کو سمعنا و اطعنا والی صفت پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ مرضی سے سوچنا اور بولنا ان کی نگاہ میں کفر و شرک کے مانند ہوتا ہے۔ دل، دماغ اور جسم مکمل طور پر مطیع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بندے بواسطہ امیر اپنے رب تعالیٰ کے مقرب اور مطیع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فَإِنَّ الْمُحِبُّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ بل مطیع۔ اس کیفیت اطاعت کی برکت سے ان کے دل دنیا اور دنیا داروں سے مستغنی اور ان کی نظر میں مٹی اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اہل ثروت کی دولت سے وہ متاثر نہیں ہوتے اور وہ محافظین لحدود اللہ یعنی 24 گھنٹے دین اور دعوت دین اور اس کے اسلوب کے پہرے دار بنے رہتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اپنے پرائے سب برابر ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو کسی کو کسی پر ترجیح دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی جانبداری کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان بندوں کی نس نس میں حمیت دین اور حمیت دعوت سرایت کر جاتی ہے۔ گویا کہ عملاً یہ مقتدی ہوتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، اور ان کے حمیت بھرے جوش اور جذبے کے امام حضرت صدیق اکبر ہوتے ہیں، اور وہ فرط حمیت میں فرماتے ہیں اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یعنی دین کا نقصان ہو اور میں زندہ رہوں۔ اس حمیت دعوت کے نہ ہونے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی مصلح اور مفسد میں فرق نہیں کر سکتا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی مولانا سعد صاحب کو نصیحت۔ اکتوبر سن 2024 میں دوران عمرہ مولانا محمد سعد صاحب کی مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات اور مفتی تقی صاحب کی مولانا سعد صاحب کو نصیحتیں۔ یہ کلپ تقریباً 7 منٹ کی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہمارے بڑوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ مگر ایک بات مفتی صاحب کی قابل تصحیح ہے، وہ یہ کہ امارت اور شورائیت ایک جیسے نہیں ہیں۔ امارت ایک مکمل نظام شریعت ہے اور عمل توقیفی ہے،
اور اس پر عمل قرون ثلاثہ کے ادوار میں باضابطہ اور برقرار رہا ہے، اور بعد میں بھی کم و بیش مخلوط انداز میں امارت اور خلافت کا عمل جاری رہا۔ اور سن 1923 میں جب خلافت عثمانیہ اختتام پذیر ہوئی، اسی وقت امارت تبلیغی جماعت کا دور قدرتی طور پر شروع ہو گیا، اور آج تک الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک جاری رکھے۔ اب رہی یہ بات کہ اس تبلیغی امارت صغریٰ کو تسلیم کیا جائے یا نہیں، تو بات واضح ہے کہ جن علماء نے آج تک تبلیغی کام کو مباح اور مستحب سے زیادہ اہمیت کا درجہ نہ دیا ہو، وہ اس تبلیغی امارت اور امیر کو کیا خاطر میں لائیں گے۔ رہی بات پاکستانی عالمی شورا کی، تو یہ اسلام دشمنوں کی سازش کا کامیاب نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنے معمول کے مطابق تبلیغ ہی کے چند ضمیر فروش لوگوں کو خرید کر مرکز نظام الدین کو اجاڑنے کے لیے لگا دیا، اور بڑی بڑی رقم ہدایہ اور تبرعات کی شکل میں خوب لٹایا، مدارس اور علماء اور ذی اثر لوگوں کو استعمال کیا، اور سب سے اہم کڑی یعنی مولانا سعد صاحب کی تقاریر کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر مفتیان کرام سے فتوے اکٹھے کیے، اور مولانا سعد صاحب کو متنازع شخصیت بنانے کی کوشش کی گئی، تاکہ تبلیغی عوام مولانا سعد صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں اور مرکز ویران ہو جائے، اور تھوڑے دن مولانا دیولا اور مولانا لاٹ صاحب اپنی شورائیت کو چلا لیں، اور پھر آہستہ آہستہ مرکز کھنڈر میں تبدیل ہو جائیں۔ اس طرح یہ اسلام کی تبلیغی روشن شمع جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے قلوب کو ایمانی حرارت سے گرماتی تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے۔ اس فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کا شکار ہونے سے شاید ہی کوئی عالم اور مفتی اور شیخ نے بچا ہو، سوائے چند اللہ والوں کے، ان میں سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا محمد احمد صاحب بھاولپور، مفتی محمد نعیم صاحب بنوری ٹاؤن، مولانا کریم بخش صاحب ملتان، رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ عالمی شورا کا منشور، عالمی شورا کا کوئی امیر نہیں ہوگا، عالمی شورا کے مشورے کا فیصل ہوگا، فیصل بھی مستقل نہیں ہوگا، اور فیصل اہل شورا کا تابع ہوگا، اور مشورے کا فیصلہ کثرت رائے پر ہوگا۔ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کر مفتی تقی صاحب پہلے فتویٰ صادر فرمائیں کہ کیا عالمی شورا اسلامی تنظیم ہے یا کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹی اور آرگنائزیشن۔ بینوا وتؤجروا۔ امارت اور اجتماعیت۔ پڑھے لکھے عوام اور خواص کے پاس امارت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے سب تتر بتر بکھرے پڑے ہیں۔ جماعت اسلامی، جمعیت العلماء، مسلم پرسنل لاء وغیرہ وغیرہ چند سو یا چند ہزار آدمیوں کو اکٹھا کر نہیں سکتے۔ علماء ہو کر بھی مسلم پرسنل لاء کا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ کئی سال گزر گئے، 5-10 شہر نہیں بلکہ 5-10 دیہات کے لوگوں کو بھی جمع کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور الحمدللہ تبلیغی جماعت والوں نے اورنگ آباد مہاراشٹر میں 1 کروڑ، بلند شہر یوپی میں 3 کروڑ آدمی جمع کر لیے تھے۔ یہ ہے امارت کی برکتیں۔ دنیا کے 200 ملکوں کا دعوتی کام امیر اور امارت کی برکتوں سے چلتا ہے۔ دنیا بھر کا سواد اعظم دعوتی محنت کی لائن سے مرکز نظام الدین کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ دشمن نے اور دشمن کے چاکروں نے یہی سمجھا کہ دیوبند، سہارنپور اور جمعیت کی طرح مرکز نظام الدین کو بھی توڑ پھوڑ کر تبلیغ کو برباد کر دے، مگر انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے UK کے ذمہ داروں کے مجمع میں سن 1989 میں فرمایا تھا، یاد رکھو تم کسی بھی آرگنائزیشن سے یا کسی بھی سیاسی پارٹی سے الجھ جاؤ تو کوئی پرواہ نہیں، مگر بھولے سے بھی مرکز نظام الدین کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ مرکز سے بھیڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ مرکز نظام الدین اخلاص کا ایسا سخت پہاڑ ہے کہ اس پر سر پیٹو گے تو تمہارا ہی سر پھوٹے گا، مرکز کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ کے ولی کا وہ فرمانا 25 برس بعد سامنے آیا کہ جس نے بھی مرکز اور امیر مرکز مولانا سعد صاحب سے دشمنی کی وہ رسوا ہوا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہی نصیحت والا معاملہ آج سے 6 سال پہلے کراچی مدرسے میں علماء کے مجمع میں دعوت تام کی ضیافت کرتے ہوئے فرمانے والے تھے
لیکن دعوت تام کسی وجہ سے منسوخ ہو گئی تھی۔ ہماری التجا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر دینی خدمات انجام دے اور سب کی کامیابی کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اجتماعات کو کامیاب فرمائے، خوب جماعتیں نکلے اور انسانیت ہدایت پر آ جائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔